والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ اور یہ بات اچھی طرح توجہ سے سن لو۔ اللہ اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، جو پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنو۔ اللہ یہ متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ نبی اسلام نے یوں اللہ کہہ کر متوجہ کر کے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے۔ راعی کہتے ہیں نگران کو۔ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس کے ماتحت رعایا ہے، نگران ہے اور اس کے زیر نگرانی کچھ ہیں، اس کو رعایا کہتے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک راعی، اور اس سے قیامت والے دن اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ ملک کا وزیر اعظم یا صدر، یہ پورے ملک کے جتنے بھی افراد ہیں سب کا راعی، تو قیامت والے دن اس سے ایک ایک فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی سربراہ ہے اور اس کے زیر نگرانی کچھ افراد ہیں تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ لیکن لفظ ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے۔ اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے کے سارے راعی ہیں۔ ہماری رعایا کو لقمان بھی راعی، اکرام بھی راعی، رمضان شریف بھی راعی، ہر ایک راعی۔ ہماری رعایا کون ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ رعایا کون ہے بھائی؟ آپ کی رعایا کون ہے؟ آپ کے تو گھر والے بنے ہی نہیں ابھی، تو گھر والا بھی بنا ہی نہیں۔ تو گھر والے بنیں گے تو گھر والوں کے راعی بنے گے، اب تو گھر والے بنے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہر ایک راعی، ہر ایک، اور اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب ہر ایک راعی ہے تو اس کی رعایا بھی تو ہوگی۔ تو جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں
چلو اہل و عیال والے، ان کی رعایت و اہل و عیال، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں، لیکن سارے تو اہل و عیال والے نہیں، گنے چنے چاندی ہوں گے۔ تو یاد رکھنا، یہ جو کہا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، تو ہماری رعایا، آنکھ ہماری رعایا، کان ہماری رعایا، زبان ہماری رعایا، ہاتھ ہماری رعایا، ہمارے پاؤں ہماری رعایا، ہمارا دل دماغ یہ ہماری رعایا۔ اور قیامت والے دن ہر ایک سے یہ جو رعایا ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ آنکھ کا حق یہ تھا کہ تو اس کے ساتھ دیکھتا، نیکی والا دیکھنا، زبان کے ساتھ تو بولتا نیک بات، سچ بولتا، کانوں کے ساتھ سنتا، نیکی کی بات کا سننا، زبان سے بولتا، نیک بات کہتا، نیک بات کرتا، تلاوت کرتا، ذکر اذکار کرتا، تسبیحات پڑھتا، زبان کو اس کے لیے استعمال کرتا، ہاتھوں کو استعمال کرتا جائز کاموں میں۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ تیری رعایا تھے، ان کو تو نے اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیا جائز کاموں میں، یا اللہ کے حکموں کو توڑ کر ان کو استعمال کیا ناجائز کاموں میں، گناہ کے لیے ان کو استعمال کیا، شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا، رحمان کو ناراض کیا، شیطان کو خوش کیا، یا ان کو نیک کاموں میں استعمال کر کے اللہ کو راضی کیا، شیطان ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ ہماری رعایا ہے، اور ہر ایک سے قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور قرآن کریم میں ہی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہاں ذکر کیا گیا ہے صرف کان، آنکھ، دل، ورنہ مراد ہے کہ انسان کا پورا عضو، اعضاء۔ انسان کے اعضاء دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ اعضاء ہیں جن کا استعمال کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور دوسرے وہ اعضاء ہیں جن کا استعمال کرنا اس کے اختیار میں نہیں، وہ آٹومیٹک ہے، وہ آٹومیٹک ہے۔ یہ آپ کی نبض چل رہی ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ اس کو روک لے، کہ جب چاہے روک لے، جب چاہے چلا لے، ہے اختیار میں۔ دل دھڑک رہا ہے اختیار میں کہ دل کی دھڑکن روک لے اور جب چاہے چلا لے۔ جگر ہے اپنا کام کر رہا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہیں جگر کو چالو کر دے، جب چاہیں روک لے۔ پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں کہ جب چاہیں پھیپھڑے کو کام پہ لگا دیں، جب چاہیں روک لیں۔ تو یہ اندر کے اعضاء یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ سارے اعضاء اللہ کے اختیار میں ہیں۔
اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ان کو چلاتے بھی ہیں، جب چاہتے ہیں روکتے بھی ہیں، لیکن یہ ظہری اعضاء یہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ دیکھنا ہمارے اختیار میں ہے، کانوں کے سننا ہمارے اختیار میں ہے، زبان سے بولنا ہمارے اختیار میں ہے، ہاتھوں سے کام کرنا ہمارے اختیار میں ہے، پاؤں سے چلنا ہمارے اختیار میں ہے، اور دماغ سے سوچنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اچھا سوچیں یا برا سوچیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ان کو چاہیں نیکی میں استعمال کریں، نیکی کے لیے استعمال کریں، اور چاہیں اس کو برائی کے لیے برائی میں استعمال کریں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اندر والے اعضاء ہمارے اختیار میں نہیں، ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں۔ لیکن یہ ظہری اعضاء ہمارے اختیار میں ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو تو نے کیسے استعمال کیا تھا، میرے حکموں کے مطابق یا میرے حکموں کے خلاف؟ جہاں میں نے حکم دیا تھا ان کو وہاں استعمال کیا تھا، یا جہاں میں نے روکا تھا تم نے ان کو وہاں استعمال کیا تھا؟ تقویٰ اسی کا نام ہے، تقویٰ اسی کا نام ہے کہ یہ اللہ نے انسان کو قوتیں دی ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، ہاتھوں میں کام کاج کرنے کی قوت، پاؤں سے چلنے کی قوت، یہ قوتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مصرف بھی بتایا کہ ان قوتوں کو تم نے کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے ان کو استعمال کرنا ہے، اور بتا دیا کہ یہاں تم نے استعمال نہیں کرنا۔ تو قیامت والے دن یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ان اعضاء کو اور میری دی ہوئی ان قوتوں کو تم نے میری مرضی کے استعمال کیا تھا یا میری مرضی کے خلاف استعمال کیا تھا؟ میرے حکم کے مطابق ان کو استعمال کیا تھا یا میرے حکموں کے خلاف؟ یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے اس رعایا کے حقوق ادا کریں۔ ان رعایا کے حقوق کیا ہیں؟ ان کا حق یہ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا وہاں ان کو استعمال کریں، یہ ان رعایا کا حق ہے، اور جہاں جہاں سے اللہ نے منع کر دیا وہاں ان کو استعمال نہ کریں۔ جائز طریقے سے استعمال کرنا، ناجائز طریقے سے استعمال کرنے سے بچنا، یہ ہیں ان رعایا کے حقوق، اور قیامت والے دن ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے آپ کی جو طالب علمی ہے، اس میں جہاں آپ نے اپنے اندر علمی استعداد پیدا کرنی ہے، تو علمی استعداد پیدا کرنے کے ساتھ اس تقوی کی مشق بھی کرنی ہے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے ان قوتوں کو جائز محل میں استعمال کرنا، ناجائز جگہ سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہی ہے امتثال بالاوامر اجتناب عن النواہی۔ امتثال بالاوامر، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ نے جن جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا، ان سے بچتے رہنا، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ اور اسی کے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا
تو تقویٰ آنکھ کا بھی ہے، تقویٰ کانوں کا بھی ہے، تقویٰ زبان کا بھی ہے، تقویٰ ہاتھوں کا بھی ہے، تقویٰ پاؤں کا بھی ہے، تقویٰ دل دماغ کا بھی ہے۔ تو ہر ایک کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس لیے بھائی سوچ سمجھ کر ضرورت ہے اپنے وقت گزارنے کی اور اپنے ان اعضاء کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا ہے کیا؟ بد نظری، گناہ کی نظر سے دیکھنا۔ اسی طرح کان، اسی طرح زبان۔ تو آج یہی میں آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اور یہ قوتیں، یہ اعضاء جو اللہ نے اس کے اختیار میں دے دیے، یعنی اس کی ماتحتی میں دے دیے کہ جیسے چاہے ان کو استعمال کرے، جیسے چاہے ان میں تصرف کرے، یہ اس کی رعایا ہیں، اس کے ماتحت ہے۔ جیسے چاہے ان کو استعمال کرے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو تم نے کیسے استعمال کیا، ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اس لیے دن گزرے تو کم از کم رات کو جب آپ سوئیں تو صرف 2-4 منٹ کے لیے اپنے دن بھر کے اوقات جیسے گزرے ان پر غور کر لیں کہ دن میں ہم نے کون سے کام ہیں جو اپنے ان اعضاء کے ساتھ نیکی والے کیے، اور کون کون سے کام ہیں جو ہم نے گناہ والے کی۔ اگر ان کو نیکی میں استعمال کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میرا کمال نہیں، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے ان اعضاء کو نیکی میں لگا دیا، یہ تیرا احسان۔ اور اگر غلط مصرف میں یہ استعمال ہوئے، گناہ میں یہ قوتیں استعمال ہوئیں، تو پھر توبہ کرے اور آئندہ کے لیے صبر۔ اسی طرح رات گزرے تو ذرا دن کو 2-4 منٹ بیٹھ کر اپنے رات کے لمحات کو سوچ لیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک تو ہے یہ حق، یہ بھی رعایا، ایک اور بھی آپ کی رعایا ہے، ایک ابھی اور بھی آپ کی رعایا ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہیں آپ کے اوقات، آپ کے اوقات، رات بھر دن بھر، یہ آپ کے اوقات، یہ اوقات یہ بھی آپ کی رعایا ہے، یہ بھی آپ کے ماتحت ہے، یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ چاہیں تو انہی اوقات میں تلاوت کر لیں، مطالعہ کر لیں، اسباق پڑھ لیں، اور ذکر اذکار کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، دعا کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، نیکی کے کام کر لیں۔ ان اوقات کو اس طریقے سے خرچ کریں، اور یہی اوقات ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہی اوقات میں سارا دن کھیل میں گزار دیں۔ سارا دن آپ بے شک
کسی بھی کھیل میں گزار دے، یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا قیامت والے دن جیسے اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا، اوقات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اوقات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں تھا، نبی پاک بھی کعبۃ اللہ کے سائے میں تھے، وہاں پر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ قیامت والے دن ہر آدمی سے 5 سوال ہوں گے، اور جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ 5 سوال ہوں گے، ان کا جواب دینا ہوگا، جب تک جواب نہیں دے لے گا قدم نہیں ہل سکیں گے اپنی جگہ سے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر دی تھی، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 100، میں نے تجھے عمر دی۔ عمر دینے کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے اتنے سال دیے، اتنے مہینے دیے، اتنے ہفتے دیے، اتنے میں نے تجھے دن دیے، اتنی راتیں دیں، یہ میں نے تجھے اوقات دیے۔ تو نے اپنی زندگی کے یہ اوقات کہاں خرچ کیے؟ رات کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، یہ تیرے اوقات کہاں کہاں گزرے، کہاں تو نے خرچ کیے؟ تو اگر کسی کی عمر ہے 40-50 سال کی، تو 40-50 سال یہ اس کی عمر ہے، تو ہر رات، ہر دن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے 40 سال میں اپنے دن رات کہاں گزارے، کیسے گزارے؟ وہ اوقات تو نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے تھے یا اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں اپنے اوقات وہ خرچ کیے تھے؟ اوقات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسرا سوال خاص طور پر ہوگا جوانی کے بارے میں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی، جوانی کی بھرپور قوتیں میں نے تجھے دی، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اور جوانی کے بھرپور قوتیں یہ تو نے کہاں خرچ کی، ان کو کہاں کھپایا؟ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جس نے عمر گزاری اللہ کی رضا میں، جوانی گزاری اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں، اللہ کے حکموں کے مطابق، وہ تو ہوگا سرخرو۔ اور جس نے اپنے یہ قیمتی اوقات ضائع کیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو نہیں استعمال کیا، بلکہ الٹا اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں یہ اپنے اوقات گزارے، جوانی گزاری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں میں، تو اللہ نے تو پوچھنا ہے، وہاں کیا جواب ہوگا؟ وہاں کیا جواب ہوگا؟ تیسرا سوال ہوگا کہ تو نے مال کیسے کمایا، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے؟ چوتھا سوال ہوگا کہ کمانے کے بعد مال کو خرچ کہاں کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا کہ اے میرے بندے، میں نے جو تجھے علم دیا تھا
اس پر عمل تو نے کتنا کیا، عمل تو نے کتنا کیا۔ تو اس وقت میں آپ حضرات کو پہلے 2 سوالوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اوقات یہ بھی ہماری رعایا، جوانی کے کفتے ہماری رعایا، یہ ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے ماتحت ہیں۔ ان کو صحیح استعمال کریں، غلط استعمال کریں، اوقات کو صحیح کاموں میں صرف کریں یا غلط کاموں میں صرف کریں، اوقات کو قیمتی بنائیں یا اپنے اوقات کو ضائع کریں۔ بہرحال قیامت والے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ میں نے چند حدیثوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اپنی رعایا آپ کو سمجھائی۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ہمارے یہ اعضاء میں جو اللہ نے کفتے رکھ دی اور ہمارے یہ اوقات، یہ ساری ہماری رعایا اور ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے اپنے ذرا اوقات کے بارے میں بھی کبھی کبھی سوچ لیا کرو کہ میرے رات کے اوقات ہیں، دن کے میرے اوقات ہیں، کتنے میں نے صحیح استعمال کیے اور کتنے میں نے ضائع کیے، کتنے میں نے بے لا یعنی کاموں میں اوقات صرف کیے، بیکار کام، بے فائدہ کام ان میں خرچ کیے، اور کتنے اوقات میں نے قیمتی بنائے با مقصد مفید کاموں میں نے وہ اپنے اوقات صرف کیے، اوقات کو مصروف کیا مفید اور نفع پہنچانے والے کاموں میں، عزت دینے والے کاموں میں، ترقی دینے والے کاموں میں، علم بڑھانے والے کاموں میں، عمل بڑھانے والے کاموں میں نے اپنے اوقات کتنے خرچ کیے، بیکار کاموں میں اوقات کتنے گزارے، یہ ذرا سوچ لیا کریں۔ آج بیان کا یہ حصہ تھا۔ دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ طالب علمی میں ہی جو آپ محنت کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جو بننا چاہتے ہیں بن لیں، جو کمال اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ جس کمال حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں، بالکل آپ فارغ ہیں، کوئی ذمہ داری اور آپ پر نہیں۔ لیکن جب آپ فارغ ہو جائیں گے اس پر آپ پر اور ذمہ داریاں آ جائیں گی، شادی ہو جائے گی، بیوی آ گئی، اس کی ذمہ داریاں، اولاد ہو جائے گی، اس کی ذمہ داریاں۔ اب ماں باپ آپ کو کچھ دیتے ہیں، آپ سے لیتے نہیں، لیکن کل کو ان کو توقع لگائیں گے کہ ہمارے بیٹا صاحب ہماری خدمت کریں، ان کی ذمہ داریاں، ان کے حقوق، پھر آپ کے پاس وہ وقت نہیں ہوگا۔ اب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ فارغ ہیں، تو جتنی محنت ہو سکتی ہے علم کے لیے اور پھر عمل کرنے کے لیے، اتنی محنت کم ہے، جتنی محنت بھی کر لیں وہ کم ہے۔ اس لیے
کہ آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اور مصروفیت نہیں، تو جتنی محنت کر سکتے ہیں آپ کر لیں، کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ کی بات؟ کل کو یہ فرصت آپ کو نہیں ملے گی، کل کو یہ اوقات آپ کو نہیں ملے گی۔ میں ایک واقعہ تقریباً ہر سال ہی ایک آدھ دفعہ سنایا کرتا ہوں پرانے طالب علموں کو، تو میں شروع کروں گا تو یاد آ جائے گا، نئے طالب علموں کے لیے شاید وہ نیا واقعہ ہو۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنے اندر کمال پیدا کیا۔ کمال یہ پیدا کیا کہ وہ سوئی رکھ دیتا ہے دور فاصلے پر، اور جہاں سے دھاگا پکڑ کر یوں پھینکتا ہے اور سوئی کے نکے سے گزار دیتا ہے کہ نہیں کمال؟ ہم تو ایک ہاتھ میں سوئی پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں دھاگا ہوتا ہے، اور نکے سے گزارنا چاہتے ہیں تو کبھی اوپر گزر گیا، کبھی ادھر گزر گیا۔ وہ سوئی رکھتا ہے فاصلے پر اور دھاگا پکڑ کر یوں پھینکتا ہے اور سوئی کے نکے سے گزار دیتا ہے۔ یہ اس نے اپنے اندر کمال پیدا کیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو یہ صاحب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور یہ موصوف کہنے لگے کہ یہ ایک میرے اندر کمال ہے، میں اس کمال کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، کرو مظاہرہ۔ یہ کہنے لگا کہ ایسے نہیں، آپ اپنے وزراء کو جمع کریں، معززین کو جمع کریں۔ اب یہ وزراء معززین کا مجمع، اس میں اپنے کمال کا مظاہرہ کروں گا۔ وزراء بھی جمع ہو گئے، معززین بھی جمع ہو گئے، مجمع بن گیا اعلیٰ قسم کا۔ اب اس نے اپنے کمال کا مظاہرہ کیا۔ ایک دفعہ بھی دھاگا سوئی کے نکے سے گزار دیا، دوبارہ بھی، سے بارہ بھی۔ اب اگر آج اس قسم کا کسی کے اندر کمال ہوتا تو مختلف ملکوں میں وہ مظاہرے کر کر کے انعام لے لے کر دنیا کا بڑا دولت مند بن جاتا۔ لیکن ہارون رشید کا فیصلہ سنو۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس مظاہرہ دیکھنے کے بعد خزانچی کو بلایا اور خزانچی کو بلا کر کہا کہ اس کو 10 درہم انعام دے دو اور 10 جوتے لگاؤ۔ خزانچی سن کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا، کہ انعام بھی اور جوتے بھی۔ تو خزانچی کہنے لگا جناب 10 درہم یہ تو اس کا انعام ہے اس کمال کا، یہ 10 جوتے کس چیز کے؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ 10 جوتے اس چیز کے کہ اس نے یہ جو سوئی کے نکے سے دھاگا گزار دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہے کوئی فائدہ؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی سوئی لے کر بیٹھ جائے اور دھاگا گزارے، پھر نکالے، پھر دھاگا گزارے، پھر نکالے، بیٹھا ہی۔ لوگ کہیں کہ بڑا پاگل ہے کوئی اس کا فائدہ؟ تو اس نے بھی سوئی کے نکے سے دھاگا ہی گزارا نا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس نے بے فائدہ کام میں نہ جانے کتنے سال یا کتنے مہینے لگائے ہوں گے اس کمال کو پیدا کرنے کے لیے،
تو وہ جو اتنے سال اتنے مہینے لگائے تو اس نے وہ سال اور مہینے ضائع کیے، تو اس نے جو اپنے اتنے اوقات ضائع کیے اس بے فائدہ کام کے لیے، یہ 10 جوتے اس کے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، ان آدمی کا اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کا حسن وہ کیا ہے؟ تو اسلام کا حسن یہ ہے ترک ما لا یعنی، ما لا یعنی کا مطلب بے مقصد، بے فائدہ، بیکار کاموں کو چھوڑ دینا، بے مقصد، بے فائدہ، بیکار، بے نتیجہ کام ان کو چھوڑ دینا، یہ ہے اسلام کا حسن، اسلام کی خوبی، اسلام کا اعلیٰ درجہ بیکار کاموں کو چھوڑ دینا۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھ سکتا ہوں، جو ہمارے بھائی جمعے کے دن تقریباً 6 بجے نماز پڑھتے ہی منزلیں پڑھی، اس کے بعد جناب یہ میدان میں آ گئے، وہ کھیلنا شروع کیا، 11 بج گئے، 11:30 ہو گئے، استاد آ کر روکتا ہے، وہ بھلے لوگوں جمعے کی تیاری کرو، جمعے کی بھی پرواہ نہیں۔ اب یہ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ان عقل مندوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے جو اتنے گھنٹے وہاں پر کھیل کیا اس کا نتیجہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہو، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ تو یہ ان کے اتنے اوقات ضائع ہوئے، اے کاش کہ یہی گھنٹے ان کے سیرت کے مطالعے میں گزرتے، یہی ان کے اوقات خلفائے راشدین کے حالات پڑھنے میں گزرتے، یہی ان کے اوقات اکابرین دیوبند کے حالات پڑھنے میں گزرتے، یہی ان کے اوقات ہفتہ بھر کی پڑھائی اس کے دہرانے میں گزرتے، یہی ان کے اوقات صرف نحو اس کے تکرار میں گزرتے تاکہ صرف نحو کے قواعد تازہ رہیں۔ یہ تھا با مقصد کام اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا، لیکن یہ جو اس طریقے سے اپنے اوقات گزارتے ہیں، اچھا جی ابھی بھی شوق پورا نہیں ہوا، گئے جلدی جلدی جا کر غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھتے ہی پھر جناب یہ اور پھر عصر تک، عصر کے بعد پھر مغرب تک، یہ نہیں تھکتے۔ میرے خیال ہے گیند تھک جاتی ہوگی، بلے ان کے تھک جاتے ہوں گے، یہ نہیں تھکتے۔ اس لیے ایسے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو بے فائدہ، بے نتیجہ، بیکار ان کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، اس لیے نہیں کہ تم بیکار کاموں میں گزار دو، با مقصد کاموں میں ان کو خرچ کریں۔ کریں گے؟ کریں گے؟ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، تیرا کیا ارادہ ہے؟ ایسے کر رہا ہے۔ وہ ایک تھے امیر الدین جلال آبادی، یہ حویلی لکھا کے، تو وہ
چائے ان کو کوئی پیش کرتا، پیالی بھر کر وہ چائے پی لیتے، اور پی کر اب ایک تو یہ ہے کہ سیدھی دے دے پیالی، ایک یہ ہے کہ الٹی کر کے واپس کرے۔ وہ نہ سیدھی واپس کرتے نہ الٹی، بلکہ یوں ٹیڑھی رکھ کر واپس کرتے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ بابا جی نہ تسی پیالی سیدھی واپس کیتی نہ الٹی واپس کیتی، یہ پاسے دے باہر رکھ کے یہ واپس کر رہے ہو، اس کا کی مطلب؟ آکے دا مطلب یہ ہے کہ جے ہے گی تا دے دیو، جے نہیں تا نہ صحیح۔ الٹی رکھ کے دین دا مطلب ہے بھی ہور ضرورت نہیں، سیدھی رکھ کے دین دا مطلب ہے بھی ہور دے دیو۔ یہ پاسے دے باہر ٹیڑھی رکھ کے کہ جے ہے گی تا دے دیو، جے نہیں تا نہ صحیح۔ تو یہ بھی حد اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کے میرے بیان کا یہی خلاصہ ہے کہ آپ اپنی عمر کے اوقات ان کو قیمتی بنائیں۔ یہ آپ کی رعایا ہے، ان رعایا کے حقوق ادا کریں، ان کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پھر ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اب اکرام جیسا اور یہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، اللہ میں نے ابوبکر صدیق کی سیرت کا مطالعہ کیا، عمر فاروق کے حالات میں نے پڑھے، صحابہ کرام کے حالات پڑھے، اکابرین کے حالات پڑھے، میں نے تفسیر کا مطالعہ کیا، میں نے اپنے اسباق کا مطالعہ کیا۔ لیکن جو ہمارے بھائی 5-6 گھنٹے کرکٹ کھیلتے رہے، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ نے آپ آکھنا ہے نا بھی میں تینوں یہ زندگی دیتی آئی یہی کرکٹ کھیلنے واسطے، بیکار کما واسطے؟ کیا جواب ہوگا؟ اس لیے آپ اپنی قدر پہلے آپ کریں، اپنی قدر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کی آپ قدر کریں۔ ایک مشہور جملہ ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتا، جو وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت بھی پھر اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جو وقت کو قیمتی بناتا ہے تو آگے پھر جا کر وقت بھی اس کو قیمتی ظاہر کرتا ہے۔ جو وقت کو قیمتی بناتا ہے تو آگے جا کر جو اس کا اگلا وقت ہوتا ہے وہ بھی اس کو قیمتی بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور جو طالب علمی میں اپنے وقت کو قیمتی نہیں بناتا، آنے والے وقت میں اس کا وہ اگلا وقت وہ بھی اس کو قیمتی نہیں بناتا۔ تو جو وقت کی قدر کرے گا، آنے والا وقت اس کو با قدر بنائے گا، اور جو اپنے وقت کو بے قدر کرے گا، آنے والا وقت اس کو بھی بے قدر بنائے گا۔ اس لیے وقت کی قدر کرو، وقت کو قیمتی بنو۔ وآخر دعوانا ان الحمد